السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اصل میں آج ایسا کام کر رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ ہماری دوپہر سے بجلی بند تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے لائٹ آئی ہے واپس، اور رمضان میں بھی بہت لے کر جاتے ہیں، بہت زیادہ لے کر جاتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، آپ خود ہی سمجھ جایا کرو کہ آج رائٹر کے ایپیسوڈ لیٹ ہے تو لائٹ بند ہے، اتنی زیادہ لائٹ لے کر جاتے ہیں نا۔ یار عمران خان کو تھوڑا سا غور دلواؤ، کشمیر کی طرف بھی بتاؤ اس کو کہ ہماری رائٹر کشمیر میں رہتی ہے اور وہاں پہ لائٹ ہی نہیں ہوتی، تو آپ ہو سکتا ہے آپ سب اتنے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کا تھوڑا ایکشن لیا جائے اور ہماری لائٹ کے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہے ایسا تو جیسے ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ 1-2 سال کا نہیں، یہ ہمیشہ والا مسئلہ ہے، ہمیشہ والا۔ تو آج میں ساتھ ساتھ لکھوں گی اور ساتھ ساتھ سے ریکارڈنگ کروں گی، کیونکہ جب تک ایڈز نہیں آتے تب تک یہ وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا ریکارڈر میرا۔ تو اگر کسی کو اچھے ریکارڈر کا پتہ ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا کہ وہ انسٹال کر لوں، اس سے جان چھڑا لوں۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ لکھوں گی ساتھ ساتھ ریڈ کروں گی، تو لیٹس سٹارٹ۔ دست دارم، قسط نمبر 87، تحریر ارید شاہ۔ مسکان نے کچن میں قدم رکھا تو ان دونوں کو باتوں میں مصروف پایا۔ السلام علیکم، زرنیش ندی میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گھر میں تو ویسے بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، ہر کوئی اسے کسی بیمار کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ یہ تو دارم سائیں کا حکم تھا کہ کوئی بھی اس پر سختی نہ کرے، وہ تو جلد یہاں سے چلی جائے گی، اسی لیے کوئی بھی اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ زرنیش ہی تھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی۔ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو کہتی تھی کہ اس سے مانگے، اسے ہی کہے، کسی سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دارم سائیں نے اس کی ساری ذمہ داری اسی کے حوالے کی ہوئی ہے۔ سنان سائیں تو اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا۔ اسے غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن اب جیسے اسے سنان سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں تو بس ساحر سائیں کا ہی طواف کرتی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جیسے اپنے یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی تھی۔ وہ یہاں کس مقصد سے آئی تھی وہ بھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ساحر سائیں کے لیے جو جذبات اس کے اندر بدل رہے تھے، جو اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا، اس کے کام میں اچھی خاصی خرابی کر رہا تھا۔ اسے بہت سارے موقع مل چکے تھے اپنا کام کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں سنان شاہ کو لگتا تھا کہ وہ سنان شاہ کا نام حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئی ہے، لیکن اس کا یہاں آنے کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ خود پر شک ہونے دے سکتی تھی۔ لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ زرنیش کو کہیں نہ کہیں اس کے موبائل کے استعمال کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ بہت کچھ جان چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت نارمل تھی اس کے ساتھ۔ وعلیکم السلام، نہیں تقریباً سب کچھ ہو چکا ہے، بس نور کے لیے یہ جوس بنا رہی ہوں، اس کے لیے ہیلدی ہوگا۔ وہ جوس کا گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، جبکہ ایک گلاس خود بھی پی رہی تھی اماں سائیں کے آرڈر پر، جبکہ زاوش تو اسے دیکھ کر چہرہ ہی پھیر گئی۔ ایک تو اسے پسند نہیں تھی وہ، اور دوسری جو تازہ بات اسے پتہ چلی تھی، اس کے بعد تو یہ بالکل کڑوے بادام جیسی لگ رہی تھی۔ ادھی، یہ چھری کی دھار کتنی تیز ہے؟ وہ چھری اس کے سامنے کرتے اچانک سوال کرنے لگی۔ بہت تیز ہے، تم اس سے کچھ بھی کٹنگ مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ پر لگ جائے۔ زرنیش نے فوراً کہا۔ نہیں ادھی، میں اس کے ساتھ کچھ کٹنگ نہیں کر رہی، بلکہ میں تو کسی کی گردن کاٹنے کا سوچ رہی ہوں، وہ اس انداز میں بولی کہ دروازے سے داخل ہوتا ساحر سائیں وہیں رک گیا۔ ایک تو اس کی بیوی کو کسی نہ کسی کا جانی نقصان کرنا ہی ہوتا ہے، اب کس سے دشمنی مول لی تھی اس نے؟ یا خدایا، کس کی گردن کٹنی ہے؟ وہ حیرانگی سے دیکھ کر پوچھنے لگی، کہیں وہ مسکان کی بات تو نہیں کر رہی تھی؟ کیونکہ اس کی تازی دشمن تو
وہی تھی اس کے حساب سے ماریا کی۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ماریا اس کی کلاس فیلو تھی، ابھی کل ہی تو وہ آئی تھی اپنے سارے گروپ کے ساتھ ساحر سائیں کی تیمارداری کے لیے، پتہ نہیں اس معصوم لڑکی نے کیا کر دیا تھا۔ زرنیش سوچتے ہوئے خود بھی ہنس دی تھی۔ ساحر سائیں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور جب کوئی اور ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ میرے علاوہ ان کو کوئی اور دیکھے نا تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں۔ اس کا سارا دھیان اب بھی چھری کی طرف تھا، جبکہ ساحر شاہ باہر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو ماریا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کل اس کی سہیلیاں آئی تھی لیکن اسی سے مل کر واپس چلی گئی تھی، وہ تو ان کے سامنے بھی نہیں آیا تھا، تو پھر ماریا نے ساحر کو کیسے دیکھا؟ اور ماریا تھی کون؟ اسے یاد نہیں پڑتا تھا، یا پھر اس نام کی کسی بھی لڑکی کو اس نے کبھی غور سے دیکھا ہو؟ تم پوری پاگل ہو زاوش۔ اس کے ہاتھ سے چھری لینے کے لیے زرنیش نے ہاتھ بڑھایا، لیکن زاوش کی گرفت چھری پر اور بھی سخت ہو گئی۔ اس نے ایک نگاہ مسکان کی جانب دیکھا، جو بھی حیرانگی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم بتاؤ مسکان، اگر ساحر سائیں کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھری اس کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ معاف کر دینا چاہیے؟ کون سا ساحر سائیں نے بھی اس کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے؟ ایسے کیسے معاف کر دینا چاہیے؟ ساحر سائیں دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن مجھے خود احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی میرے شوہر کا غلط نگاہ سے دیکھے یا دیکھنے کی ہمت کرے، اس سے پہلے اس کے اندر سے وہ ہمت ختم کر دینی چاہیے۔ ماریا کی تو ایسی بینڈ بجاؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اگر کسی نے ایسی ہمت کی نا تو اس کا تو میں وہ حال کروں گی۔ وہ اچانک چھری اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی تو مسکان کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اسی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ تمہارے بارے میں تھوڑی نہ بات کر رہی ہوں میں۔ تم تو بیمار ہو اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ کسی بیمار کو میں اپنا ٹارگٹ نہیں بناتی، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک اپنی غلطیوں کو سدھار لے تو بہتر ہے۔ کون سی غلطیاں؟ اس نے بے حد کم آواز میں بولا۔ نہ جانے کیوں اسے زاوش کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے جو ماریا نے کی۔ ساحر سائیں کو دیکھنا، ان کے بارے میں سوچنا، ان پر غلط نگاہ رکھنا یہ غلطی نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے غصے سے اس کے سامنے پوچھنے لگی تو اس بار مسکان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے یقین تھا سامنے کھڑی لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ غلطیاں ہیں اور بہتر ہے کہ وہ اپنی غلطیاں سدھار لے، ورنہ دوبارہ غلطی کرنے کے لائق نہیں رہے گی۔ تمہارے ناخن بہت خوبصورت ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ مسکان کو لگا کہ وہ ماریا والے ٹاپک کو ختم کر چکی ہے۔ اس نے ایک سکون کا سانس لیا۔ ماریا کے بھی بہت خوبصورت ہیں، اس کے تو میں چمٹے سے اکھاڑوں گی۔ اس کے اچانک کہنے پر مسکان نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ کمرے میں جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد زرنیش ادی تمہارا ناشتہ وہیں پہنچا دیں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مسکان نے فوراً ہی باہر کی راہ پکڑی تھی۔ توبہ ہے زاوش، تم نے تو سچ میں اسے ڈرا دیا۔ بے وقوف لڑکی، کیا اول فول بکے جا رہی تھی؟ زرنیش نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ بھی جھوٹ یا مذاق میں نہیں کہا ادی۔ اگر اس نے دوبارہ ساحر سائیں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں آنکھیں نکال دوں گی اس کی۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، ساحر سائیں میری پرسنل پراپرٹی ہیں، کوئی مذاق ان پر صرف میرا حق ہے۔ انہیں دیکھنے کا، انہیں سوچنے کا، ان کے بارے میں کچھ غلط خیال دماغ میں لانے کا صرف اور صرف میرا حق ہے، جو میں کسی اور کو نہیں دوں گی۔ اگر یہ مسکان کی سوچ بھی کبھی ساحر سائیں آئے نا، اگر اس مسکان کی سوچ میں بھی کبھی ساحر سائیں آئے نا تو میں اس کی سوچوں کو نچوڑ کر باہر سوکھنے کے لیے پھینک دوں گی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ کرسی پر بیٹھا بڑے آرام سے اپنے لیے اس کی سوچوں کو سن رہا تھا، جب اچانک ہی زرنیش کا دھیان اس کی طرف گیا۔ ساحر ادا، آپ یہاں کب آئے؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ زاوش بھی اچھل پڑی تھی۔ جب تم لوگوں کے یہاں مذاکرات ہو رہے تھے، ناخن اکھاڑنے کے، نچوڑنے اور سوکھنے کے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھتا زرنیش کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ زرنیش کی تو ہنسی ہی چھوٹ گئی۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی سیریس تھی اور اب بھی سیریس ہوں۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ غصے سے ناشتہ اس کے سامنے رکھتی کچن سے باہر نکل گئی۔
اسے اپنے کسی بھی بات پر کوئی شرمندگی نہ تھی اور نہ ہی وہ مکری تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ساحر شاہ کی بیوی ہے۔ ساحر مسکراتے ہوئے ٹرے اپنی طرف کھینچ کر آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ اماں سائیں، مجھ سے یہ دودھ نہیں پیا جا رہا، پلیز مجھے کچھ اور دے دیں، میں کچھ اور پی لوں گی، یہ میرے لیے پینا بالکل ناممکن ہے۔ وہ دودھ کا گلاس خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ ایک تو نہ جانے کیوں آج کل اسے ہر چیز سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ بیٹا سائیں، یہ تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، اگر تم نہیں لوگی تو بچہ صحت مند کیسے ہوگا؟ ایک تو تم خود بھی سوکھا تیلا ہو، اپنا نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کا خیال کرو۔ میری جان، یہ اس کی صحت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ جب سے یہاں واپس آئی تھی سب اسے بے تحاشا محبت دے رہے تھے سوائے دارم سائیں کے۔ وہ تو پیار سے بات کرنا تو دور، محبت کی نگاہ اس پر نہ ڈال رہا تھا۔ در نے تو بس سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس سے اتنا زیادہ روٹھ جائے گا۔ کبھی کبھی روکھے سوکھے لہجے میں بات کر لیتا تھا اور وہ بھی جانتی تھی کہ اس نے غلطی کی تھی۔ اس نے دارم سائیں کو اپنے اعتماد میں کیوں نہیں لیا تھا؟ اس نے اسے کیوں نہیں بتائی تھی ساری حقیقت؟ اگر وہ اسے بتا دیتی تو کیا وہ اسے نہیں سمجھتا؟ وہ تو اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر کا حال جان لیتا تھا، تو کیا وہ اس پر اعتبار نہ کرتا؟ نہ جانے دارم وہاں کیسے پہنچا تھا، اسے مائک اور بین کے بارے میں سب کچھ کیسے پتہ چلا تھا، لیکن وقت رہتے اس نے نکاح میں کیے اس کی حفاظت کے وعدے کو پورا کیا تھا۔ لیکن اب تو جیسے دارم سائیں اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ سچ میں اس سے خفا تھا، بے تحاشا خفا۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سب کچھ تو تب ہوتا جب وہ اسے منہ لگاتا۔ اسے واپس آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن دارم کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ اس پر اپنی ناراضگی صاف ظاہر کر چکا تھا۔ رات کو جان بوجھ کر بہت دیر سے واپس آتا تھا، صبح نکل جاتا۔ اگر ملاقات ہو بھی تو صبح فجر کے وقت ہوتی تھی، جب وہ اسے زبردستی جگاتا تھا، یا پھر کبھی اپنی ہونے والی بیٹی پر بہت زیادہ پیار آتا تو اس کے قریب آتے ہوئے اپنی بیٹی سے خوب ساری باتیں کرتا تھا، لیکن اسے مکمل نظر انداز ہی کرتا۔ بیچ بیچ میں وہ ٹانگ اڑاتی تھی کہ بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں، جس پر وہ اسے بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ در نے نوٹ کیا تھا اس کی بیٹی کی خواہش کس قدر شدید تھی، یہاں تک کہ آج تو زاوش کے ساتھ مل کر موبائل پر لڑکیوں کے پیارے پیارے نام بھی چیک کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی بچگانہ حرکتوں پر اتنا پیار آیا تھا کہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی کہ اس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہی ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں گھر کے تمام افراد کا یہی کہنا تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ بائی کا تھوڑا روب رہتا ہے، جبکہ دارم سائیں کے ایکسپریشن پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ یقیناً اسے ان سب کی باتیں بالکل پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے کمرے میں آتے ہی کہہ دیا، کان کھول کر سن لو لڑکی، مجھے پہلے بیٹی چاہیے۔ اس کی بات سن کر در کو خوب ہنسی آئی تھی۔ کاش یہ اس کے بس میں ہوتا تو یقیناً وہ پہلی اولاد بیٹی ہی پیدا کرتی۔ چپ چاپ دودھ پیو، اتنے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ ایک دودھ کا گلاس تم سے پیا نہیں جاتا؟ اسے پیچھے سے اچانک دارم کی آواز، غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ آج نہ جانے کیسے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ بیٹا سائیں غصہ مت ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں نہ ایسی چیزیں کھانے کا پینے کا دل نہیں کرتا، لیکن یہ بچے کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے تو ماں کو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے، اماں سائیں بے حد محبت سے سمجھاتے ہوئے بولی۔
اسے پتہ چل چکا ہے کہ خیال رکھنا پڑتا ہے تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے۔ ایک دودھ کا گلاس اس سے پیا نہیں جاتا۔ وہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے لبوں سے زبردستی لگا چکا تھا، جبکہ در نے نہ جانے منہ کے کتنے ڈیزائن بنا کر گلاس کو ختم کیا تھا۔ سامنے بیٹھا سنان بھی زرنیش کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تم خود پیو گی یا میں خود زحمت کروں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس نے جلدی سے گلاس لبوں سے لگایا تھا، کیونکہ وہ اپنے سامنے در کی جو حالت ہوتے دیکھ چکی تھی، اپنے ساتھ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جاؤ جا کر چادر لے کر آؤ، تمہیں واک پر لے کر جانا ہے۔ اس نے ایک اور حکم دیا تو در اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں بیٹا سائیں، میں تمہیں بتانا بھول گئی، تمہاری ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے شام کو واک کرنا بہت اچھا ہے، اسی لیے دارم سائیں تمہیں روز اپنے ساتھ لے کر جایا کرے گا۔ اماں سائیں نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتایا، لیکن مجھے تو بہت سخت نیند آ رہی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے جاؤں گی۔ اس نے بے حد معصوم شکل بناتے ہوئے انہیں بتایا تھا، لیکن سامنے کھڑا جلاد سائیں تو اس کی بات کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آرڈر دے دیا تھا اور اب وہ اپنی حکم کی تکمیل چاہتا تھا۔ اماں سائیں اپنی بہو کو کہہ دیں میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی در کو اٹھ کر اس کے پیچھے جانا پڑا۔ دارم سائیں، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن مائک کہیں سے ہمیں نہیں مل رہا، نہ جانے وہ کہاں نکل گیا ہے۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ آدمی پتہ نہیں کون سی دنیا میں جا بسا ہے کہ ہمیں کہیں سے نہیں مل رہا۔ لندن کا وہ پولیس انسپکٹر اس وقت اس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تم کیسے بھی اسے میرے سامنے پیش کرو گے۔ تم نے کہا تھا تم ہر حالت میں اسے مجھ تک پہنچاؤ گے۔ ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کرسی پر آدمی کو دیکھ کر وہ پھر سے انسپکٹر سے کہنے لگا، سر ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ہم نے لندن کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن ان 2 ہفتوں میں ہمیں مائک کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ انسپکٹر بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ دارم سائیں کرسی سے اٹھ کر اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھے وجود کے آگے پیچھے چلنے لگا۔ کرسی پر بیٹھا وجود پسینے سے شربور اپنے باندھے ہوئے وجود کو کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مار کھا کھا کر اس کے وجود میں جیسے بالکل جان باقی نہ بچی تھی۔ اس کے ناخنوں کو اکھاڑ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ سر ہمیں ایک اور موقع دیں، سر ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ جہاں بھی چھپا ہوا ہوگا ہم ڈھونڈ لیں گے، بس ایک اور موقع دیں۔ انسپکٹر اس سے ایک اور موقع مانگنے لگا، جبکہ وہ شاید ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بولا، تم ایک انتہائی ناقص آفیسر ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں انسپکٹر، یہ تمہارا لاسٹ چانس ہے۔ یہ مت سوچنا کہ تم انگلینڈ جیسے ملک میں بیٹھ کر یونیفارم پہن کر اپنی مرضی چلا سکتے ہو۔ مجھے مائک چاہیے، ہر قیمت پر۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پلر کٹر کو پوری شدت سے اس آدمی کے سر پہ دے مارا جو اس وقت کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اپنے منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ چیخ بھی نہیں پایا تھا، لیکن زمین پر ضرور گر گیا تھا۔ کرسی ٹوٹ چکی تھی۔ فون بند کر کے وہ اس کی جانب مڑا اور پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ 2 ہفتوں میں یہ تم نے 7ویں کرسی توڑی ہے، اس کے پیسے کیا تیرا باپ دے گا؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو زمین پر پڑا آدمی نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے 2 انگلیاں غائب ہو چکی تھی اور آج شاید تیسری کٹنے کا دن تھا۔ اس ہاتھ سے تو نے میری در کو چھونے کی کوشش کی تھی نا، اسے پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا لگا تھا تجھے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا لگا تھا تو میری در کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لے گا؟ اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے؟ وہ اس کے منہ پر کٹر سے درا در نشان لگاتا بالکل حیوان ہی لگ رہا تھا۔ وہاں لندن میں پولیس پاگلوں کی طرح تجھے ڈھونڈ رہی ہے تاکہ وہ تجھے تیرے
کہ یہ کی سزا دے سکے، لیکن تو میرا گناہگار ہے اور تو صرف دارم صاحب کے ہاتھوں مرے گا۔ وہ کٹر سے اس کی تیسری انگلی کو نشانہ بناتا اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا، جبکہ سامنے پڑا وجود تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو سو مچ اتنے سارا سپورٹ کے لیے، اتنے سارے لائکس کے لیے۔ اور یہ جو ایک بندی کمنٹ کرتی ہے نا 7,000 لائک ہو گئے، 8,000 لائک ہو گئے، اللہ کے بندو اتنے لائک نہیں ہوتے، وہ ویوز ہوتے ہیں۔ لائک وہ ہوتے ہیں جو کہ وہ انگوٹھے کا نشان بنا ہوتا ہے، ویسے میں ڈڈو بولتی ہوں، ڈڈو کا نشان بنا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر جو لائکس ہوتے ہیں نا نمبر، وہ ہوتی ہیں لائکس۔ تو وہ آپ لوگ دیکھ لیا کرو، کیونکہ مجھے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نا یہ ہیڈن کر دو، پتہ نہیں کیوں، اپنے سبسکرائب ہیڈن کر دو، اپنا وہ لائکس کا سیکشن ہیڈن کر دو، صرف ویوز سامنے رہنے دو۔ تو مجھے ایک تو یہ کام آتا نہیں ہے، اور دوسرا میں کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ یار ریڈرز کو حق ہوتا ہے دیکھنے کا کہ ہم لوگ کتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور مجھے تو برا نہیں لگتا اگر سامنے ہے تو، لیکن اگر یہ ضروری ہے کرنا، کیونکہ میں ابھی تازی یوٹیوبر ہوں، آپ سب کو پتہ ہی ہے، تو اگر یہ ضروری ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں تو میں کر دوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، سحری اور افطاری میں میرے لیے اسپیشل دعا کیا کریں، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔